تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جو بندہ موڑا شریف نہ آ سکے وہ باغدرہ شریف جائے اور سمجھے کہ اس کی حاضری موڑا شریف میں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے جد اعلیٰ حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ قادر بخش رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کا ابتدائی مسکن مسیاڑی میں تھا۔ موڑا شریف کو جانے والے احباب کو پتہ ہے مسیاڑی راستے پہ آتی ہے، تو آپ وہ پورا جو گاؤں ہے اس کے مالک تھے، اور خواجہ قاسم موڑی رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور حدیث کا درس وہاں سے لینے جاتے تھے۔ یعنی یہ انٹرلینک سسٹم ہے کہ موڑا شریف کو فیضان باغدرہ شریف کے جد اعلیٰ سے ادھر گیا اور پھر وہ فیضان واپس باغدرہ شریف میں آیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے حاضرین محترم، آج وہاں کے خلیفہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور جب چھوٹے بیٹے نے وہ نعت اور منقبت اور بالخصوص جو ذکر سی موڑا کی ایک خصوص، ہم نقشبندی سلسلے سے ہمارا تعلق ہے جی، ہمارے جو جد اعلیٰ ہے سلسلہ کے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر مرکز جو ہے دربار مصطفیٰ ہے، تو نقشبندیوں کی جو روح کی غذا وہ ذکر ہے۔ تو جب یہ بچے ذکر کر رہے تھے بالخصوص اس بیٹے نے ذکر کیا اور پھر ہمارے خلیفہ صاحب نے ذکر کیا، تو ایک عجیب کیفیت میری تو بن رہی تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ موڑا شریف کی فضا ہے اور خواجہ صاحب کا مزار میرے ساتھ، اور اگر یہ کیفیت ہمارے دلوں میں محسوس ہو نا جی تو پھر اپنے مرشد کا فیضان ملتا ہے۔ دوستان محترم، یہاں یہ دلوں کا جو علام ذکر اللہ ہے نا جی، اس کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ یہ وجہ کیوں؟ اللہ نے کہا کیوں ہے کہ یہ ذکر کرو؟ اللہ نے کیوں کہا ہے جی کہ اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو۔ اللہ نے اچھا اللہ ویسے بھی تو سکون دے سکتا تھا، یہ ضروری کیوں اللہ نے کہہ دیا کہ میرا ذکر کرو؟ اس لیے کہ اللہ کو پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس ذکر پہ بھی بہت ساری قدغنیں لگ جائیں گی۔ اللہ نے اس لیے ذکر کو ذکر جار کے انداز میں بھی کروانا شروع کر دیا، ذکر خفی کے انداز میں بھی کرانا شروع کر دیا، اور ذکر کو قرآن کے اور لاریب کے اوراق کی زینت اس لیے بنایا ہے کہ اللہ نے کہ کل کوئی ذکر پہ اعتراض کرے تو یہ قرآن کی جو آیت ہے اسے بطور ثبوت پیش کیا جا سکے۔ اچھا، ذکر کو صرف ہم کلمہ طیبہ میں قید نہیں کر سکتے، اللہ کا ذکر مختلف انداز میں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ فقراء کی محفل، وہ فقراء جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا ہو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، گھنگرو ٹلیوں والوں کا ہم نہ مانتے ہیں نہ وہاں کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ جگہ جو سنت مصطفیٰ کے تابع ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میرے نبی کی سنتوں سے انحراف نہ ہو رہا ہو، ان فقراء کے پاس جائیں۔ پھر جب ان کی محفلوں میں آپ بیٹھو گے تو پھر اللہ نے اسی لیے کہا نا کونوا مع الصادقین، سچوں کی پہچان ہی ذکر ہے۔ تو جب آپ اس چیز کو ذکر کو کرو گے ان سچوں کی محفلوں میں بیٹھ کر، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ آپ پہ انعام و اکرام کرے گا۔ اب تو یہ بستی تاغوتیاں بنی ہوئی ہیں، یہاں میراث میں آئی ہے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں۔ علامہ نے کیا کہا؟ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرکس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، واہ سبحان اللہ۔ اگر ایک فضا میں دونوں کو اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو یہ مت سمجھو ماشاءاللہ، لباس فخر میں تو بہت سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چوروں نے جلا رکھی ہے راہ میں شمع، اے فقیری لباس دے اندر چوروں نے جلا رکھی ہے راہ میں شمع۔ مسافر یہ سمجھتا ہے کہ منزل یہی ہے، اپنی منزلوں کو پہچانو، اور منزل کی کیا پہچان ہے، اس کی کیا کسوٹی ہے، اس کا کیا ڈسٹر ہے، اس کی کیا خوشبو ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پھر ان کے دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ، پھر جب ان کے دامنوں سے وابستہ ہو جاؤ گے تو پھر یہ سارے دامن کہاں پہنچتے ہیں؟ در مصطفیٰ پہ۔ اللہ دل سے آلود ہو چکے ہیں، اللہ ذکر کی طرف راغب نہیں ہو رہے۔ اللہ پھر کہاں جائیں، کیا کریں؟ طواف 7 کے چکر 14 کر لیں، صحیح 7 کے 14 کر لیں، نوافلوں کی تعداد بڑھا دیں، قیام زیادہ کر لیں، اللہ پھر کیا کریں؟ دل نہیں راغب ہو رہا ذکر کی۔
تو اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب تمہارے دلوں کی یہ کیفیت ہو تو پھر در مصطفیٰ کی طرف چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ یہاں ہر ایک کہہ رہا ہے آ میرے پیچھے تو نہ نبی تک کھڑا، تو پہچان کیا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پھر ان در مصطفیٰ تک پہنچانے والے جن کے بارے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وی ڈو ریسپیکٹ مفتی صاحب، ہم یہ آیت پڑھتے ہیں لیکن آستانوں کو بھی دیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ ہم کون سے دربار میں کھڑے ہو کر الا ان اولیاء پڑھ رہے ہیں؟ کیا اس الا ان اولیاء لقد کان لکم نظر آ رہا ہے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے تو پھر وہاں بھی یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ نہیں نظر آ رہا تو پھر آگو بابا جی ایک گھنگرو ٹلیاں تے کسی اور جگہ بجاؤ، پہلے اپنے آپ لقد کان لکم فی رسول اللہ پھر مزہ آئے گا، پھر ہم کہیں گے الا ان اولیاء اللہ۔ بھائی دنیا کا ایک معیار ہے، دوست کسے بنایا جاتا ہے؟ اگر ہم دنیا کے مزاج کی طرف جائیں تو ہم بھی کہتے ہیں یار نہیں، دوست ایسا ہو جس کی کوئی کرم فر ہو، جس کے کوئی کپڑے اچھے ہوں، شکل و صورت اچھی ہو، اخلاق اچھا ہو، اس کا سٹیٹس ہو، اس کے پاس گاڑی اچھی ہو، اس کا ایک معاشرے میں ایک ویٹیج ہو، ایک مقام ہو، ہم اس کے ساتھ۔ اور پھر دیکھ رہے ہیں نا کہ آج کل یہ جو سیاسی دیگا پشتی چل رہی ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کوئی کہتا ہے جی میں لام کے ساتھ ہوں، کوئی کہتا ہے میں میم کے ساتھ ہوں، کوئی کہتا ہے میں نون کے ساتھ ہوں۔ یہ کیوں کہتے ہیں جی؟ اس لیے کہ چلو جی آسانی بھی بلے بلے ہو جاسی۔ اور بھائی اگر دنیا میں دوست بناتے ہوئے آپ معیار رکھتے ہیں تو اللہ اپنا دوست بناتے ہوئے کوئی معیار نہیں رکھے گا، ہر ایک کو کہہ دے گا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے دوستوں کا ایک معیار ہے، اور کون سا معیار ہے؟ جن کی راتیں قیامت میں گزرتی ہیں، سر سجدوں میں پڑے رہتے ہیں، چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے بغیر، وہ ہے معیار اللہ کے دوستوں کا۔ ہم نے ہر ایک کو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ آستانوں کا کیا معیار ہے بھائی؟ آستانے جہاں جا کر سنت مصطفیٰ کی خوشبو ملے، جہاں پیار ملے، جہاں افراتفری ملے، ایک ادھر کھینچے ادھر آؤ، دوسرا ادھر کھینچے ادھر آؤ، مت جاؤ ان آستانوں پہ، گھروں میں بیٹھ کر ان نفوس قدسیہ کے لیے فاتحہ پڑھ دو، ایصال ثواب کر دو۔ اللہ والوں کے آستانے ترویج اشاعت اسلام ہے، اللہ والوں کے آستانے مرکز محبت ہے، اللہ والوں کے آستانے نبی کی سنتوں کے علم بردار ہیں۔ اگر وہاں یہ چیزیں نہیں مل رہی، عجیب بات ہے، دجالی دور شروع ہو چکا ہے، طاغوتی دور شروع ہو چکا ہے، نفس و نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کہتا ہے میں گدی نشین، میں بڑا میں بڑا میں بڑا، سب بڑے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا ہے؟ اور میں اکثر یہاں جو علماء میرے پاس آتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ جب آستانوں پہ جاؤ تو اللہ رسول کی بات کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ علماء میں جب محفل میں سنے آستانوں پہ جا کر تو وہاں کیا ہوتا ہے جی؟ پیروں کی کرامات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، اور اگر ان کرامات کی طرف جاؤ تو سلطان بہو کرامات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جی؟ سلطان العارفین سلطان بہو کہتے ہیں یہ کرامات تو وہ ناپاکی کا خون ہے۔ بھائی استقامت مانگو، کرامت مت دیکھو، اور کس چیز میں استقامت مانگو؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔ اگر یہ چیزیں نہیں ملتی آستانوں سے، یہاں اگر آپ کو اللہ کا ذکر نہیں ملتا، اللہ کا ذکر میں نے کہا مختلف انداز میں ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اگر یہاں آ کر یہاں سے واپس جانے کے بعد نماز نہیں پڑھتے ہو کوئی فائدہ نہیں یہاں آنے کا۔ اگر آپ وبالوالدین احسانا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ والدین کا احترام نہیں کرتے ہو، ماں باپ کے گستاخ ہو، تو میں کوئی پیر کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر شہنشاہ بغداد کے دربار میں چلے جاؤ، بڑی بات کر رہا ہوں، یہ حدیث سے ثابت ہے، شہنشاہ بغداد سے آگے شہنشاہ مدینہ کے دربار میں جاؤ، وہ اب تک والدین نہیں کرو، افم ولا تنہر، ایسے یہ مفتی صاحب قرآن تو کہتا ہے والدین کے آگے اف تک نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جڑا ماؤ پیو نہ بے ادب ہے وہی خلیفہ ہے، جڑا گھر ماؤ پیو دی گل نہیں مننا تے پیر آنے اتھی تے کرے 6-7 مہینے تیرا چلے کہ چلے بھائی اتھے رہ تیرا چلے۔ وہ اللہ کے بندوں سے کہو، حضور خواجہ عبدالرحیم باغدروی علیہ الرحمہ جب ان کی حیات تو ہم نے دیکھ نہیں سکی لیکن ان کی باتیں سنی، خلافات سے سنی، ان کے عقیدت بندوں سے محبین سے سنی، وہ کہتے جب بھی کوئی بندہ آتا تو آپ پوچھتے بچہ اے کرو والد کو لوگ پوچھ کے آئے ہیں، تو وہ خاموش ہو جائے کہ اچھا بچہ لنگر کھاؤ دوبارہ پوچھ کے آنا، پھر نہیں آنا۔ یہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف،
یہ ہے وہ اللہ کے ولی جنہیں خوف نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ والے جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، والدین کا احترام کرو. بات نماز والدین تک نہیں ہے. میرے آقا نے کہا گوانڈیا دا خیال کرو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. پڑوسیوں کے حقوق اللہ کے حبیب نے جب بیان کیے تو صحابہ نے کہا، ہمارے ذہنوں میں ایک نقطہ یہاں تک آ گیا تھا کہ شاید اگلا سرکار حکم کر دے کہ پڑوسی تمہاری وراثت میں شامل ہے. ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ تو پھر ہم کہیں لا الا اولیاء اللہ لا خوف. ہمارے کردار کیا ہے؟ اقربا تو الگ بات ہے، رشتہ دار تو الگ بات ہے، پڑوسیوں کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ ان کے حقوق پورے نہیں کر رہے تو پھر کوئی لا الا اولیاء اللہ لا خوف نہیں ہے جی. لا الا اولیاء اللہ لا خوف وہاں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دوستان محترم، بات تو بہت لمبی ہو رہی ہے لیکن بس اب وقت دعا ہے. اپنے آپ کو بس اس ایک چیز سے پرکھو. آستانِ عالیہ باغدرہ شفانے والے ہو، موڑا شفانے والے ہو، کہیں اشیف نہ نسبت رکھنے والوں، ہمارے جد اعلیٰ جو یہ سلسلہ نقش بند ہے نا جی، یہ سب کا پیار سکھاتے ہیں. میرے نبی کے سب صحابہ کا پیار سکھاتے ہیں. کسی ایک کے ساتھ ہمیں قید نہیں کرتے. سیدنا ابوبکر صدیق کی شان سب سے اعلیٰ. آپ صرف سیاسی اول نہیں تھے، یہ بھی ایک فتنہ چل رہا ہے. وہ جانشین اول بھی ہیں اور امامت اول بھی ہیں. اسی طرح سیدنا عمر فاروق آپ کا دوسرا مرتبہ، اسی طرح سیدنا عثمان غنی تیسرا مرتبہ، اسی طرح مولا کائنات چوتھے رتبے پہ آ رہے ہیں. ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں، در والوں کے بھی غلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مت کہا جائے کہ صرف گھر والے وہ بھی تباہ، جو در والے وہ بھی تباہ. در اور گھر ملا کر چلو گے تو کامیابیاں ملیں گی. دربار نقش بندیہ وہ ہے جو گھر والوں کو بھی مانیں گے، در والوں کو بھی مانتے ہیں. یہی فلسفہ ہے یہاں. اور یہ فلسفہ کہاں سے ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دوستو اپنی زندگیوں کو یہ شعار بناؤ، اپنی زندگیوں کو یہ مثال بناؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے ہماری تربیتیں کی، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر زندگی میں فلاح چاہتے ہو، اگر ذکر خدا کا سکون و مزہ چاہتے ہو، سرور چاہتے ہو، تو پھر نبی کی سنت پہ چلے جاؤ. اگر نبی کی سنتوں کی اتباع نہیں ہے کوئی فخر نہیں ہے. اگر نبی کی سنتوں کی اتباع نہیں ہے تو پھر کوئی لا الا اولیاء اللہ نہیں ہے. اور نبی کی سنتوں کی اتباع کیا ہے؟ صرف داڑھی رکھنا نہیں، ٹوپی پہن لینا، امامہ پہن لینا نہیں، سفید کپڑے پہن لینا نہیں. نبی کی سنت کیا ہے؟ حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، توحید اقرار بھی ہے، اقرار خاتم النبیین بھی ہے، لیکن پھر جب ان دونوں کو لے کر نہیں ہم پیرالل چلیں گے، دونوں کو مضبوطی سے نہیں پہچانیں گے، نہیں تھامیں گے تو فلاح نہیں ہے. پھر کوئی آستانہ نہیں، پھر کوئی پیر نہیں، پھر کوئی لا الہ الا اللہ نہیں، پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب نہیں ہے. اگر صرف ذکر کو آپ اطمینان قلب بناؤ گے تو پھر وہ کہاں تھے جو کعبہ کو بتوں سے بھرا ہوا طواف بھی تو کر رہے تھے نا؟ نہیں. دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، دل کے من کو صاف کرنے کے لیے نبی کے احکام کی اتباع ضروری ہے. اور اتباع اس طرح کہ بس کہہ دیا تو سن لیا، مان لیا، پھر آگے کیوں کیا کیسے نہیں ہے. ہم کیوں کیا کیسے سوالیہ نشانہ میں الجھ رہے ہیں. اللہ ہمیں اتباع کی توفیق عطا فرمائے. آمدہ اس مبارک 15-16 اکتوبر جس کی دعا 16 اکتوبر کو ہوگی، تمام احباب اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے پہنچائیں اور اس پیغام محبت میں شامل ہوں. آخری بات کر کے دعا کرنے کے لیے آپ اٹھاتا ہوں. یہ ہم کیوں جمع کرتے ہیں؟ یہ آپ کو بٹھایا آج ذکر کی محفل کی، اور اس کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری جو ہمارا سافٹ ویئر ہے نا، یہ کرپٹ ہو چکا ہے. ہمارے دل کی دنیا آلودہ ہو چکی ہے. یہ کمپیوٹر جاننے والے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب کسی چیز میں ایرر آنا شروع ہو جائیں،
گڑبڑ دل کی دنیا چوڑے لگ پے تو پھر اسی اس صاف کرنے ریفریش کرنے ہیں. تو اپنے دلوں کی دنیا کو ریفریش کرنے کے لیے، اپنے دلوں کی دنیا سے یہ زنگ اتارنے کے لیے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں میں جاگزیں اور تازہ کرنے کے لیے یہ محفلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. دور منشور کی طویل حدیث، صرف ایک دو باتیں اس کے ضمن میں، کہ جب ایسی محفلیں ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے ملائکہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آپ کے ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. بارگاہ سمادیت میں واپسی ہوتی ہے. اللہ علیم بذات الصدور ہے، لیکن پوچھتے ہیں فرشتوں کہاں گئے، کیوں گئے، کیا کر کے آئے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہاں گئے، تیرے بندے ذکر کر. اللہ پوچھتا ہے فرشتوں ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا ان کا، کیوں کر رہے تھے؟ یہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر آپ کو کرواتے رہے. اس طرح خان مصطفیٰ نے نعتیں پڑھی، علماء نے آپ کے دلوں کو حضور کے حدیث و قرآن کی آیات سے سنا.